السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرے پارے میں ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ تو اب سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کافر جو ہیں وہ قیامت کے دن تو عذر پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا تو ہمیں ہدایت دیتا، تو نے ہمیں ہدایت نہیں دی۔ اس کا مطلب میرا بھائی یہ نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ دیکھیں ہر آیت کا شان نزول دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سب کافر ہی تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو اسلام نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھے، سب لوگ کافر تھے۔ تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کی دعوت دی تو سب لوگ اس وقت کافر تھے، اور یہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے ہدایت قبول کر لی۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، اور اس طرح مسلمان ہوتے گئے تو ان پر تو نصیحت نے اثر کیا۔ تو کیا ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے ہیں صحابہ کرام، ان کو کوئی سرکار علیحدہ تبلیغ فرماتے تھے؟ سب کافروں کو ایک ساتھ تبلیغ فرماتے تھے، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کر لی ان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے نامزد نہیں کیا کہ تم کر لو اور ان کے دلوں پر میں نے مہر لگائی ہے۔ اللہ نے مہر جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں مہر لگا دی ہے، تو میرا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں تبلیغ سنتے رہے اور پھر انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ کفر پر پکے رہے اور پھر پکے ہو گئے کہ ہم تو وہی کریں گے جو اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، چاہے ان کو آپ نصیحت کرو یا نہ کرو۔ ان کے کانوں پر اور دلوں پر پردہ ہے، یہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ بالکل نہیں قبول کریں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی اب اس میں اللہ پر یہ سوال نہیں کر سکتے، ان کا یہ عذر نہیں بنتا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے تبلیغ نہیں کی، سب کو ایک ساتھ تبلیغ کی۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کی، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کی، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، یعنی جو عشرہ مبشرین ہیں ان کو بھی اسی طرح تبلیغ کی، انہوں نے قبول کیا اسلام۔ اسی طریقے سے جو اہل بدر ہیں ان کو تبلیغ کی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے مہاجرین جو تھے ان کو تبلیغ کی، اسی طریقے سے انصار کو تبلیغ کی، سب نے انہوں نے قبول کی۔ اور جو اس وقت بھی اڑے رہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، مغیرہ وغیرہ، اور کتنے جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے الٹا آپ کی شہادت کا پروگرام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر جائیں، یہ نہیں آئیں گے۔ اس وقت یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا پیچھے، اب یہ نہیں ہدایت قبول کرنے والے، ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، تو آپ یہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے جاؤ، وہاں تبلیغ کرنا۔ اور وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو دیکھیں وہاں بھی تو کافر ہی تھے، چند مسلمان تھے، تو انہوں نے قبول کر لیا اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح دیکھیں اب بھی، اب موجود الوقت بھی دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ۔ تو یہ مولوی لوگ فرقے بنانے سے باز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو فرقے بناتے ہیں انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اور ہر فرقہ جو ہے اس ٹکڑے پر خوش ہے جو اس کے پاس دین ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جہنمی ہیں، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، فتویٰ سنا دیا۔ یہ ابن ماجہ جلد دوم حدیث نمبر 3993 مفصل حدیث ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے، سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوست کی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو ہدایت پر ہوگی، جو ہدایت قبول کرے گی وہ جنتی ہوگی۔ اور اس کے الفاظ بھی ہیں حدیث کے، سنتین و سب عین فرقہ تن کلو فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، کلو سارے جہنمی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزئی ہے، کوئی بھی کسی فرقے کا، کوئی کسی فرقے کا، تو یہ اللہ کا اب بھی حکم مان رہے ہیں۔ اب کیا یہ اولیاء کرام کی تبلیغ نہیں سنتے؟ کسی نے بھی فرقہ چھوڑا ہے اپنا؟ نہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ آیت ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ ان کو بھی چاہے نصیحت کرو چاہے نہ کرو، یہ اس اپنے فرقوں والے کفر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور خود نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم سنا دیا کہ یہ جہنمی ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے فرقہ، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی آپ دیکھیں تو کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب ان کو بھی جو مرضی سمجھا لو، کوئی بھی جو فرقے کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو میرے انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پر چلو۔ تو انعام والے بندے بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمائے قرآن پاک میں کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ انعام والے بندے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور اولیاء کرام ہیں، اور یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے راستے کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو فرقے ہیں یہ اپنے مولوی، جو دوست کی مولوی ہے ان کا، جن کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوست کی فرمایا، ان کے ہی راستے پر چلتے ہیں، انعام والے بندوں کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ کوئی فرقہ بھی اپنے فرقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، توبہ نہیں کرتے، نہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ بقر 78، 79، 80، 81 یہ 4 آیات ان کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو حافظ ہیں، کچھ ایسے ان پر ہیں حافظ ہیں، قرآن کو زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ کتاب کو زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ کہتا کیا ہے قرآن پاک یا اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، ان کو شعور نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں کہ یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر اس کی کمائی کھاتے ہیں، جس طرح آج کل سارے فرقوں کے مولوی کتابیں لکھتے ہیں اور پھر وہ بیچتے ہیں، تویز گنڈے لکھتے ہیں وہ بیچتے ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خسارے والی کمائی ہے، یہ فساد والی کمائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں، یہ 80 نمبر آیت میں، کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، گئے بھی تو چند دن۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں ان کو دوزخ سے نکال لوں گا؟ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو دوزخ میں جائیں گے، 81 نمبر آیت میں، دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب یہ حافظ مولوی مفتی جو ہیں، دیکھ لیں ان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن کوئی بھی فرقہ چھوڑنے کو تیار ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے شیعہ ہے، یا جس فرقے کا بھی ہے، وہ اس پر ہی اپنے مولوی کو مانیں گے، انعام والے بندوں کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف حکم بھی فرما دیا کہ یہ دوست کی ہیں، پھر بھی یہ ان کی اپنے مولوی کو نہیں چھوڑتے، فرقے کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس آیت کا مطلب میرا خیال ہے آپ سمجھ آ گیا ہوگا، قیامت میں اللہ پر ان کا کوئی عذر نہیں بنے گا۔ اللہ نے کسی کو نہیں منع کیا کہ بھئی آپ اسلام قبول نہ کریں، یہ خود نہیں کرتے، خود ڈٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا فرقے نہ بناؤ، یہ باز نہیں آتے، کتنے فرقے بنائے، سب مولویوں نے ہی بنائے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست کی کہا، اللہ کے نبی نے دوست کی کہا، تو کسی نے بھی توبہ نہیں کی، تو یہ آیت ان پر بھی صادق آتی ہے۔ تو اس طرح اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔